اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لڑکیاں سب سے بے نیاز اپنی اداؤں سے سب کو گھائل کرتی مدرسہ عزیزیہ کے دروازے سے گزر رہی تھی کہ حضرت شاہ محمد اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر پڑ گئی۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ ساتھیوں نے بتایا کہ حضرت یہ طوائفیں ہیں اور کسی ناچ رنگ کی محفل میں جا رہی ہیں۔ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، اچھا یہ تو معلوم ہوا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دین اسلام ہی کو بدنام کرنے والی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں۔ شاہ صاحب نے جب یہ بات سنی تو فرمایا، مان لیا کہ بد عمل اور بد کردار ہی صحیح، لیکن کلمہ گو ہونے کے اعتبار سے ہوئی تو ہم مسلمانوں کی بہنیں ہی، لہذا ہمیں انہیں نصیحت کرنی چاہیے، ممکن ہے کہ یہ گناہ سے باز آ جائیں۔ ساتھیوں نے کہا، ان پر کیا نصیحت خاک اثر کرے گی، بلکہ ان کو نصیحت کرنے والا تو الٹا خود بدنام ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے فرمایا، تو پھر کیا ہوا، میں تو یہ فریضہ ادا کر کے رہوں گا، خواہ کوئی کچھ سمجھے۔ ساتھیوں نے عرض کیا، حضرت آپ کا ان کے پاس جانا قرین مصلحت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہر کے چاروں طرف آپ کے مذہبی مخالفین ہیں جو آپ کو بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ذرہ بھر بھی پرواہ نہیں، میں انہیں ضرور نصیحت کرنے جاؤں گا۔ اس عزم کے بعد آپ تبلیغ حق و اصلاح کا عزم صادق لے کر گھر میں تشریف لائے، درویشانہ لباس زیب تن کیا اور تن تنہا نائکا کی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور صدا لگائی، اللہ والیوں دروازہ کھولو اور فقیر کی صدا سنو۔ آپ کی آواز سن کر چند لڑکیاں آئیں۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر درویش صورت بزرگ کھڑا ہے۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی گداگر فقیر ہے، سو انہوں نے چند روپے لا کر تھما دیے، لیکن اس نے اندر جانے کا اصرار کیا اور پھر اندر چلے گئے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ چاروں طرف شمع اور قندیلیں روشن ہیں، طوائفیں طبلے اور ڈھولک کی تھاپ پر تھرک رہی ہیں۔ ان کی پازیبوں اور گھنگروؤں کی چھنکار نے عجیب سا سما باندھ رکھا ہے۔ جو ہی نائکا کی نگاہ اس فقیر بے نوا پر پڑی، اس پر ہیبت طاری ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سامنے فقیرانہ لباس میں گداگر نہیں بلکہ شاہ اسماعیل کھڑے ہیں، وہ جو حضرت شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر کے بھتیجے ہیں۔ نائکا تیزی سے اپنی نشست سے اٹھی اور احترام کے ساتھ ان کے سامنے جا کھڑی۔ بڑے ادب سے عرض کیا، حضرت آپ نے ہم سیاہکاروں کے پاس آنے کی زحمت کیوں کی؟ آپ نے پیغام بھیج دیا ہوتا تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتی۔ آپ نے آنکھیں بند کیے بغیر نامحرم سے کہا، بڑی بھی تم نے ساری زندگی لوگوں کو راگ و سرور سنایا ہے، آج ذرا کچھ دیر ہم فقیروں کی صدا بھی سن لو۔ جی سنائیے، ہم مکمل توجہ کے ساتھ آپ کا بیان سنیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے تمام طوائفوں کو پازیبیں اتارنے اور طبلے ڈھولکیاں بند کر کے واز سننے کا حکم دے دیا۔ وہ ہمتاً گوش ہو کر بیٹھ گئی۔ شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے حمائل شریف نکال کر سورہ 3 کی تلاوت فرمائی۔ آپ کی تلاوت اس قدر وجد آفریں اور پرسوز تھی کہ طوائفیں بے خود ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے آیات مبارکہ کا دل نشیں رواں ترجمہ کر کے بیان شروع کر دیا۔ ان کا یہ خطاب زبان کا کانوں سے خطاب نہ تھا، بلکہ یہ دل کا دلوں سے اور روح کا روحوں سے خطاب تھا۔ یہ خطاب دراصل اس الہام ربانی کا کرشمہ تھا جو شاہ صاحب جیسے مخلص درد مندوں اور امت مسلمہ کے حقیقی خیر خواہوں کے دلوں پر اترتا ہے۔ جب طوائفوں نے شاہ صاحب کے دل نشیں انداز میں سورت کی تشریح سنی تو ان پر لرزہ طاری ہو گیا، روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئی۔ شاہ صاحب نے جب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑیاں دیکھی تو انہوں نے بیان کا رخ توبہ کی طرف موڑ دیا۔
اور بتایا کہ جو کوئی گناہ کر بیٹھے تو اللہ سے اس کی معافی مانگ لے تو اللہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے، بلکہ اسے تو اپنے گناہگار اور سیاہکار بندوں کی توبہ سے بے حد خوشی ہوتی ہے۔ آپ نے توبہ کے اتنے فضائل بیان کیے کہ ان کی سسکیاں بندھ گئی۔ کسی ذریعے سے شہر والوں کو اس واعظ کی خبر ہو گئی۔ وہ دوڑے دوڑے آئے اور مکانوں کی چھتوں، دیواروں، چوکوں اور گلیوں میں کھڑے ہو کر واعظ سننے لگے۔ تحد نگاہ لوگوں کے سر ہی سر نظر آنے لگے۔ شاہ صاحب نے انہیں اٹھ کر وضو کرنے اور 2 رکعت نوافل ادا کرنے کی ہدایت دی۔ راوی کہتا ہے کہ جب وضو کر کے قبلہ رخ کھڑی ہوئی اور نماز کے دوران سجدوں میں گری تو شاہ صاحب نے ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا، اے مقلب قلوب، اے مصرف الاحوال، میں تیرے حکم کی تعمیل میں اتنا کچھ ہی کر سکتا تھا۔ یہ سجدوں میں پڑی ہیں، تو ان کے دلوں کو پاک کر دے، گناہوں کو معاف کر دے اور انہیں آبرومند بنا دے تو تیرے لیے کچھ مشکل نہیں، ورنہ تجھ پر کسی کا زور نہیں۔ میری فریاد تو یہ ہے کہ انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نیک بندیوں میں شامل فرما۔ ادھر شاہ صاحب کی دعا ختم ہوئی اور ادھر ان کی نماز۔ وہ اس حال میں اٹھی کہ دل پاک ہو چکے تھے۔ اب شاہ صاحب نے عفت مآب زندگی کی برکات اور نکاح کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دی۔ اس موضوع کو اس قدر خوش اسلوبی سے بیان کیا کہ تمام طوائفیں گناہ کی زندگی پر کف افسوس کرنے لگی اور نکاح پر راضی ہو گئی۔ چنانچہ ان میں سے جوان عورتوں نے نکاح کرا لیے اور ادھیڑ والیوں نے گھروں میں بیٹھ کر محنت مزدوری سے گزارا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ خوبصورت موتی نامی خاتون کو جب اس کے سابقہ جاننے والوں نے شریفانہ حالت اور سادہ لباس میں مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے ہاتھ والی چکی پر دال پیستے دیکھا تو پوچھا، وہ زندگی بہتر تھی جس میں تو ریشم و حریر کے ملبوسات میں شاندار لگتی اور تجھ پر سیم و زر نچھاور ہوتے تھے، یا یہ زندگی بہتر ہے جس میں تیرے ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگی، اللہ کی قسم، مجھے گناہ کی زندگی میں کبھی اتنا لطف نہ آیا جتنا مجاہدین کے لیے چکی پر دال ڈالتے وقت ہاتھوں میں ابھرنے والے چھالوں میں کانٹے چبھو کر پانی نکالنے سے آتا ہے۔ ناظرین، آخر میں ہمیشہ کی طرح بس ایک ہی درخواست ہے کہ فیس بک پیج کو فالو کریں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اسی طرح کے سبق آموز قصے اور کہانیاں آپ سے بیان کرتے رہیں تاکہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو اور آپ کو سیکھنے کو بھی کچھ حاصل ہوتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔